خاص کر 370 کو غیر آئینی طور سے ختم کرنے کے بعد جو ہمارے حالات ہوئے ہیں، جموں کشمیر بالخصوص کشمیر وادی ایک جیل کی صورت اختیار کر چکا ہے. یہاں بات نہیں کر سکتا ہے. یہاں آپ دن رات جو ہے الگ الگ ایجنسیز کے چھاپے ڈالے جاتے ہیں. جرنلسٹ بات نہیں کر سکتا ہے. لوگوں کے پاسپورٹ بند ہے. نوکری اگر کسی کو ملتی بھی ہے تو اس کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتا ہے. اس کو اس لیے نوکری نہیں دی جاتی کہ تمہارا کوئی رشتہ دار ملیٹنٹ تھا. تو بڑا مشکل ماحول ہے. تو ایسے میں بات کرنا بڑا مشکل، بات کرنا ہی جرم بن گیا ہے. اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کو سمجھا جاتا ہے یہ کوئی اینٹی نیشنل کام کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہماری بجلی کا کیا حال ہے. میٹر لگے ہیں، اتنی بجلی فیس 10 گنا ہوگی، بجلی کہیں نہیں، مگر اس کا بھی لوگوں کو اتنا بڑا بوجھ ڈالا گیا. تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی کو تو بولنا پڑے گا. تو پچھلے 5 سال سے بھی ہم نے کوشش کی کہ جموں کشمیر کی جو مصیبت زدگان ہم لوگ ہیں، ہم سبھی لوگ ہیں، کیونکہ میں نے بھی وہ سہا جو ایک عام انسان نے سہا. بند بھی ہو گئے، پی ایس اے بھی لگا، پاسپورٹ بھی بند کیا گیا، گھر سے بھی نکالا گیا، ای ڈی نے بھی بلایا، اور یہاں وحید رحمان پڑا ہے. میرے خیال میں اگر کشمیری نوجوان کو دیکھنا ہو کہ اس نے کیا کیا سہا، خاص کر 2019 کے بعد، تو مجھے لگتا ہے وحید رحمان پارا سے کوئی بڑی بہتر مثال نہیں ہو سکتی. جیل رہا، ٹارچر اس نے سہا. اس کے فادر کو اس کے غم میں کینسر ہو گیا، اس کو اس کے ساتھ بامبے جانے نہیں دیا اس کے علاج کے لیے. اس کا بانجا دلی میں موت اور زندگی کشمکش میں تھا، اس کو وہاں جانے نہیں دیا. تو مجھے لگتا ہے یہ ہمارے گھر گھر کی ٹریجڈی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہمارے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ملک کے دوسرے جیلوں میں ہیں، وہ کوئی بھی ان میں سے صحت مند نہیں ہے. کافیوں کی صحت بہت خراب ہے. جیسے میں بار بار ذکر کرتی ہوں ملک ناگ اننت ناگ کا جو ایک لڑکا جس کو 3rd سٹیج میں اس وقت کینسر ہے، وہ کہتے ہیں اس کو یہاں نام نہیں لاتے. تو یہ ساری مشکلات ہیں. ہمارے فیاض میر صاحب ہیں جو ہمارے راجیہ سبھا ممبر تھے، کسی وجہ سے جو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ جب 2019 میں 370 ختم کیا گیا تو آپ کو استعفیٰ دینا ہے، تو انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. تو میں نے ان کو پارٹی سے تب خارج کر دیا تھا. تو اب چونکہ یہ ان کو بھی پچھتاوا ہے کہ جو ہوا غلط ہوا، یہ واپس آ گئے ہیں، اور ان کا بھی اپنے لوگوں میں ان کی بھی اپنی جو ہے ایک ساکھ ہے، جوان ہے، کیونکہ لوگ ینگ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. میں تو چاہتی تھی کہ اگر میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا جو ینگ ہوتا تو ہم اس کو بھی کھڑا کر سکتے تھے. پر چونکہ لگتا ہے کہ دلی والوں نے تمام جو طاقت ہے وہ ساؤتھ کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے ہماری اس میں لگا رہے ہیں. سب کو وہاں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. کسی کو ڈائریکٹلی کھڑا کر رہے ہیں، کسی کو انڈائریکٹلی کھڑا کر رہے ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ جیسے میں کہتی ہوں میں فائٹر ہوں اور مجھے اپنے ورکر پہ یقین ہے، تو میں نے سوچا یہ چیلنج قبول کروں میں اور میں وہاں لڑوں. اور اپنے جو ہمارے لوگ ہیں، چاہے میرے کشمیری ہیں، چاہے میرے گجر بھائی ہیں، چاہے میرے پہاڑی ہیں، چاہے میرے سکھ ہیں، سکھ بھائی ہمارے بہت ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں، سب کو گزارش کروں کہ آپ پارلیمنٹ میں ایسی آواز پہنچائیے جو جموں کشمیر کے مسئلوں کے بعد کے بنا کسی خوف کے بے باکی سے بات کر سکے، ترجمانی کر سکے. بہت بہت شکریہ. مابا جی، آپ نے ایک بات کی کہ آپ جموں میں کانگریس کو سپورٹ کریں گے. میرا پہلا سوال، کیا کانگریس آپ کو سپورٹ کہیں پہ کرے گی؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ نے نہیں اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. دوسرا سوال میرا یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ جس طرح سے بات کریں کہ سب جماعتیں ہم یہ کریں گے، منشور کوئی بھی پارٹی نہیں دے رہی ہے. آپ کی پارٹی کا کوئی منشور ہے جو سامنے آئے گا؟ سب سے پہلے تو میں نے کہا کہ ہم نے کانگریس کی جو الائنس کے جو ہم نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، ان کا سپورٹ کیا ہے. اس لیے نہیں کیا ہے کہ وہ مجھے سپورٹ کریں یا نہیں کریں. مجھے الحمدللہ اپنے لوگوں کے اوپر بھروسہ ہے، ان کے سپورٹ کے اوپر بھروسہ ہے. وہ کس کو، اور دوسرا میں تو اس وقت آپ کے ذریعے، چاہے نیشنل کانفرنس کے میرے لوگ ہوں، چاہے کانگریس کے میرے لوگ ہوں، پی ڈی پی کے تو میرا ورکر میرے ساتھ ہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گی، اپیل کروں گی. اس وقت جموں کشمیر بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے. میری آواز کمزور ہے. جب تک آپ میری آواز کے ساتھ آواز نہیں ملائیں گے، تو اس میں کانگریس اور پی ڈی پی کی باتیں، میں نیشنل کانفرنس کو بھی گزارش کرتی ہوں، ورکرز کو گزارش کرتی ہوں کہ ساتھ دیجیے، تاکہ جو جموں کشمیر کی اس وقت ہماری تکلیف ہے اس کو ہم دلی کے دربار تک پہنچا سکیں. اور دوسرا آپ کا سوال تھا
मेरा सवाल ये कि मंशूर क्या है आपकी पार्टी का? मंशूर हमारा सबसे बड़ा ये है कि जो पिछले 5 साल से मैं जम्मू कश्मीर की सरजमीन पे करती आई हूँ, यहाँ के लोगों की आवाज बनी हूँ, जब यहाँ के ट्राइबल्स को घरों से निकाला, यहाँ के लोगों को जमीनों से बाहर निकाला, तो महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुँच गई, पार्लियामेंट के अंदर नहीं थी पर पार्लियामेंट के बाहर मैंने धरना दिया। इसलिए हमारा सबसे बड़ा मंशूर कि मेरी आवाज़ को मजबूत करें ताकि हम पीडीपी की आवाज़ पार्लियामेंट में पहुंचाए, और जो हमारे मसले हैं, मसाइल हैं, पूरी दुनिया उनको जानेगी। ऐसे तो किसी को पता ही नहीं है। बीजेपी कहती है सब चंगा है, सब ठीक है। अगर ठीक होता तो लद्दाख में आज दफा 144 क्यों लगाया गया है? जम्मू के लोग इतने नाराज क्यों हैं? कश्मीर के लोगों को तो जबान बंदी कर दी, यहाँ तो बोल नहीं सकते आप, मगर लद्दाख का हाल देखिए, जम्मू का हाल देखिए। तो इसलिए मेरी आवाज़ ही मेरा मंशूर है।